قارون کا واقعہ سورہ قصص میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ مال و دولت پر غرور کرنے، سرکشی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا دینے کے برے انجام کی ایک بڑی عبرت ناک مثال ہے۔ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بتایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بہت مالدار تھا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ ایک جماعت کے مضبوط لوگ بھی انہیں بمشکل اٹھا سکتے تھے۔ قارون اپنے مال و دولت پر بہت مغرور تھا اور تکبر میں مبتلا تھا۔ جب اس کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر فخر نہ کرے، زمین میں فساد نہ پھیلائے اور یہ یاد رکھے کہ اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس نے ان کی نصیحتوں کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ مال اس نے اپنی محنت اور ذہانت سے کمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں اور نہ ہی یہ اللہ کی دین ہے۔ قارون نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اپنی ذاتی طاقت کا نتیجہ سمجھا اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا فقراء کی مدد کرنے سے گریز کیا۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی عداوت اختیار کی۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو قارون نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ لوگوں کے مال چھیننا چاہتے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر ہم نے اس کو اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے لیے کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ جن لوگوں نے اس کے مال و دولت پر رشک کیا تھا اور اس کی شان و شوکت سے متاثر ہوئے تھے، جب انہوں نے اس کا عبرت ناک انجام دیکھا تو کہنے لگے کہ افسوس، اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، افسوس کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مال و دولت پر تکبر کرنا اور اللہ کی نعمتوں کو بھلا دینا ہلاکت کا باعث ہے۔ یہ اللہ کی بے پناہ قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک پل میں کسی بھی شخص کو اس کے تمام مال و دولت سمیت تباہ کر سکتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے مال و دولت پر غرور کرنے کی بجائے تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ مال کا غلط استعمال اور زمین میں فساد پھیلانا اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ مال و دولت فانی ہے، اصل دولت آخرت کی کامیابی ہے، اور قارون کا واقعہ دنیا پرستوں کے لیے ایک عبرت ہے۔